السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن آج ہم 14ویں سری کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کا میزبان زہر اختر۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوب اللہ کے حضور عبادتیں اور ریاضتوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عمل کو اسی طرح قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اس رمضان المبارک کے صدقے جو ہمارے لوگ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل بروز قیامت جب ہم سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ پاک ان کے وسیلے جلیلہ سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو اسی بات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے روزانہ کی طرح آج بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے، پہلی میری آج خواہش ہے تو ہمیشہ کی طرح ہی آج میں چند شعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیان کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہوں کہ آقا یہاں نہیں یہ کہوں کہ آقا کہاں نہیں وہ تو جان ہے تو جہان کی وہ تو جان ہے تو جہان کی وہ نہیں تو کوئی جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنا کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار آیا نہیں صلو علیہ وآلہ 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 کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں جو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
جزاک اللہ۔ جی ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ خوبصورت سیگمنٹ، خوبصورت پروگرام کا آغاز ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور اس کے بعد اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے ہوتا ہے۔ تو اسی شان اقدس کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضور سرور کونین، نور مجسم، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، ختم و سینہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملک کے نامور ثنا، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دکھتے بھی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں جناب الحاج ساجد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساجد بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کا بہت کرم، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اس ہوسٹنگ والی سیٹ پر دیکھ کر، ماشاءاللہ، ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، جزاک اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ عزت عطا فرمائے حضور کے صدقے۔ آپ کی اور اس بڑی نظر ہے، میں پہلے بھی کئی جگہوں پر جانا ہوا، لیکن فرسٹ ٹائم آئی سین ان مائی لائف کہ مطلب کوئی ہوسٹ اس پروگرام کو اس طریقے سے ماشاء اللہ ہوسٹنگ کر رہا ہے کہ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز آپ نے کیا، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ۔ اللہ میرے برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ایسی ہے، کیا بات کہ وہ نبی جنہوں نے ہمیں بخشوا دیا ہے، اللہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر ہم امت مسلمہ کو بے انتہا شفاعت عطا فرمائی اور ان کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ آپ ملا کا ہے۔ اپنا ذوق بھی حضور کی نعت سے ہے نا، کیونکہ آپ خود ماشاء اللہ حضور کی، اور ہمارا آپ کا حوالہ اور آپ کی جو ملاقات ہے وہ بھی حضور کی نعت کا حوالہ ہے۔ بے شک، تو آپ بہت پیار کرتے ہیں خود بھی حضور کی نعت سے ماشاء اللہ، اور یہی قبر کی روشنی ہے۔ بے شک یہی بات ہے۔ ساجد بھائی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ساتھ بہت اچھی خوبصورت ثناخواہ موجود ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بے انتہا اچھا بولتے ہیں اور ہماری اسلامی حوالے سے بہت اچھی رہنمائی فرماتے ہیں، جناب علامہ مدثر القادری صاحب۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ بھی بڑے آج جج رہے ہیں، آپ کی امام ہے کہ جو کانسیپٹ ہے بہت کنٹراسٹ بڑا میچنگ کر رہا ہے آپ کی بہت شکریہ، پرسنالٹی کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا، علامہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساجد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ساجد بھائی پہلے کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ کلام الامام امام الکلام، ماشاءاللہ، آقا نعمت، کلام الامام امام الکلام، آقا نعمت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جنہیں کا آپ نے بھی اشعار پڑھے، کروں مدح اہل دول رضا، واہ واہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان ہے۔ نان پارا کی ریاست کا جو نواب تھا، اس کی شان میں کسی نے آ کے حالت کو بتایا کہ نان پارا کی ریاست کو جو نواب ہے اس کی شان میں جو قصیدے لکھتا ہے وہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو امام اہل سنت کو یہ خبر ملی تو حالات سے کہا کہ آپ اس کی شان میں کچھ لکھیں۔ حالات فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، بھائی میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان ہے، کیا دین کیا بکاؤ خوبصورت نہیں بات ہے ہے، اعلیٰ میرا دین حضرت۔ پارا نان ہے، میں بک چکا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائیں، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں، کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا، کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا، کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی
کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں منتیں غیر کیوں اٹھائیں منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں جان گئے عشق مصطفیٰ روز فضوں اضافہ روز فضوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں ڈے آف ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ ہمارے اعمال کے سبب فرشتے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف تشریف لا رہے ہیں آمنہ کے لال زید میاں دنیا میں بھی اگر بندہ کسی پوائنٹ پہ کسی محکمے میں کسی ادارے کسی چوکی پر پھنستا ہے اور اس کے تعلق والا بندہ پہنچتا ہے تو بندہ چوڑا ہو جاتا ہے میں بچ گیا ٹینشن نہیں بھائی سے بات ہو گئی وہ آ رہا ہے اس طریقے کی سچویشنز ہوتی ہیں اعلیٰ فرمانے ڈے آف ججمنٹ ہمارے اعمال کے سبب فرشتے لے جا رہے ہیں سینیریو دیکھیے کیسا قلم بند کیا ہے امام نے فرماتے ہیں ہمارے اعمال کے سبب فرشتے لے جا رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں آمنہ کے لال اب جب حضور تشریف لاتے ہیں نا جب حضور تشریف لائے ہیں تو حضور تشریف لاتے ہوئے مسکرائیں اس گناہگار کو دیکھتے ہوئے گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے فرماتے ہیں حضور دیکھے ہوئے مسکرائے ہیں اب فرشتے ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ اس کو لے جانا ہے کہ نہیں کیونکہ جن کے لیے محشر کا میدان سجا ہے وہ تو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے سے مسکرائے ہیں فرماتے امام علیہ سنت دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی گئے اب تو چھاونی کینٹمنٹ بورڈ سائلنس انوائرمنٹ جہاں ہوتا ہے چھاونی کینٹ کا ایریا فرشتے ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ اس کو لے جانا ہے کہ نہیں کیونکہ حضور تو آتے ہوئے مسکرائے ہیں اب اس کو لے جانا ہے کہ نہیں یہ تو حضور بتائیں گے چھائی گئے اب تو چھاونی اب عاشق کہے گا پرواہ نہیں حشر ہی آ نہ جائے کیوں چھائی گئے اب تو چھاونی حشر ہی آ نہ جائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم کہ جرم پہ گئے لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں مرزا اسد اللہ غالب نے ایک زمین پہ بات کہی عشق مجازی پر کہا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائیں کیوں اعلیٰ فرما رہے مجاز میں کیوں بات کرنی آؤ نا عشق حقیقی پر دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائیں کیوں عقیدت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ ملاتے ہوئے یہ گلی کی جو بات ہو رہی نا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں نہ بندہ جب حرم میں پہنچ جاتا ہے نہ وہاں سے جانے کا دل کرتا ہے جب
اور میرے رسول کی شان یہ ہے جب اس دروازے پہ انسان دستک دے دیتا ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی جو پرنور رحمتیں برکتیں، سبحان اللہ۔ تو ساجد بھائی بھی ہمارے پروگرام کا بھی حصہ رہیں گے، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزے مزے کی گفتگو کریں گے، ان سے اسلامی ٹاپک پہ بات کریں گے جو آپ کے آج ٹاپک ہے۔ تو لیکن ناظرین ان باتوں سے پہلے اور ساجد بھائی کی نعت سے پہلے ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان، انوارِ رمضان ہر سو انوارِ خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان، انوارِ رمضان ہر سو انوارِ جی ویلکم بیک ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو اس خوبصورت پروگرام کی سب سے زیادہ اسٹرانگ اور سب سے زیادہ خوبصورت سیگمنٹ ہے وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم، جس میں ہم بات کرتے ہیں نعت خواہوں سے، عالم دین سے۔ تو آئیے اسی طرح ایک ہمارے ساتھ جو علامہ مدثر صاحب موجود ہیں، تو آج آپ کے جو مسائل کا حل جس طرح سے آپ کمنٹس کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک کے تھرو کہ ہم ان سے کیا ٹاپک پہ بات کریں، تو آج کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ٹاپک ضروری ہے، اور وہ میں بھی چاہتا تھا علامہ صاحب اس بات پہ بات کرنا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ریاکاری دراصل میں کیا ہے؟ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاکاری دراصل یہ ہے کہ بندہ نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، یہ ریاکاری کی بیسکلی تعریف ہے۔ یعنی بندہ جو بھی نیک عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تین اشخاص ایسے ہوں گے جس میں سے ایک وہ جس نے جہاد کیا ہوگا، جب رب تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلوائے گا اور اسے حساب کتاب فرمائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے جہاد کیا اور تیری رضا کے لیے کیا، تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد میرے لیے نہیں کیا بلکہ تو نے جہاد اس لیے کیا کہ تجھے شہید کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح قاری قرآن، عالم قرآن کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، پھر فرمائے گا تو نے قرآن کا علم کس لیے حاصل کیا، قرآن کا علم کس لیے عام کیا، اور عالم بن کر کے دین کا درس کس لیے دیا، کہا اللہ تیری رضا کی خاطر۔ تو وہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم قرآن اور عالم کورس اس لیے کیا، عالم دین تو اس لیے بنا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، قرآن کا حافظ کہیں، سو کہہ لیا گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ جھوٹا اسے جہنم میں لے جاؤ، تو اسے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اور کوئی حافظ ہوتا ہے تو اپنے بڑے فخر کے ساتھ، اور بلکہ اگر کہیں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں حافظ ہوں، جی ہاں، اور وہ اس طرح سے دیکھیں یہ ہر دفعہ ریاکاری نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ اس میں دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اندار و مدار نیتوں پر بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں حافظ ہوں اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ حسن ہے کہ وہ کہہ رہا اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں میں رغبت داخل ہو، تو اب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں حافظ ہوں، لوگ میری قدر کریں، لوگ مجھے اہمیت دیں، لوگ مجھے نذرانے پیش کریں، لوگ مجھے عزتیں دیں، تو پھر اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مکمل حدیث میں مکمل کر رہا ہوں، کہ ایک سخی شخص کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمت عطا فرمائی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا اور میں نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کیا۔ اب یہاں وہ لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ میری واہ واہ ہو، یعنی غریب کو دے رہے ہیں، تو وہ غریب ساری زندگی اس سخی کا شکر ادا کرتا چلا جائے، شکر ادا نہیں کرے گا تو بس وہ سخی جو ہے اس کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں کوئی امام صاحب یا مسجد کی خیر خواہی کی نیت سے کوئی بندہ پیسے دیتا ہے تو اس کا اعلان وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا اعلان ہو، اگر اعلان نہیں ہوتا تو وہ برا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو دے رہا ہوں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ میں جو دے رہا ہوں اس میں لوگ واہ واہ کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے شخص تو جھوٹا ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت ہے وہ شرک اکبر سے محفوظ رہے گی، یعنی وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی، وہ کسی اور کو معبود نہیں کہے گی، لیکن وہ شرک اصغر میں ضرور مبتلا ہوگی، اور شرک اصغر جو ہے وہ ہے ریاکاری، یعنی بندہ ثواب کا اور اجر کا جو مستحق جو ہے نا جانے وہ مخلوق کو جانے، نہ کہ اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ جو میں نیک اعمال کر رہا ہوں اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے انعام دے گا وہ اللہ کی ذات کے لیے ہی ہے، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا اکثر معاشرہ اس شرک اصغر والی بیماری میں مبتلا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اپنے اعمال برباد کر رہا ہے۔ یہ دراصل بیسکلی ریاکاری کی تعریف ہے۔ یہ تو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے بات۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اس نیت سے نیک اعمال کرنا شروع کر دیے کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں بیماری ہے نا کہ لوگ حج کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ نمازی کیوں بن رہے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ریاکار جو شخص ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خوب سجدے کر رہا ہے، خوب عبادت میں ٹائم لگا رہا ہے، لیکن وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ نماز کو یا کوئی بھی عبادت کو جلد بازی سے ادا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا نا اس نے نیک کہلوانے کے لیے اپنے آپ کو عبادتیں شروع کر دی، لوگوں نے اسے ریاکار کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور میں نیک کہلوانے کے لیے عبادت کر رہا ہوں اور لوگ مجھے ریاکار کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب ایک کام کرو، ایک ہفتہ اس انداز سے عبادت کرو کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے رب دے گا، اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات میں اتنا اثر تھا کہ وہ اس شخص نے اپنی نیت کو تبدیل کیا اور اپنی نیت میں حسن پیدا کیا، اور جب حسن پیدا کیا تو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا اس نے کہا کہ اب لوگ مجھے نیکوکار کے نام سے جانتے ہیں۔ کیوں کہ جب نیتوں میں حسن آ جائے اور نیک اعمال کا تعلق رب تعالیٰ کی رضا پر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر وہ صحابی رو رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا دو باتوں پر رو رہا ہوں، ایک یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں کیسا عشق رسول اور کیسا اللہ والوں سے پیار ہوا کرتا کہ وہ اس بات پہ اس لیے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر دانستہ طور پر کسی اللہ کے نیک بندے کی مجھ سے گستاخی ہو جائے یا بے ادبی ہو جائے، اس لیے رو رہے تھے۔ اور پھر دوسرا اس لیے رو رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ریاکاری جو ہے نا وہ شرک اصغر ہے، اور صحابی فرما رہے ہیں، وہ صحابیوں کا مرتبہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی تم میں سے میرا ایک صحابی میری اللہ کی راہ میں ایک جو مٹھی جو ہے نا ایک مٹھی جو تقسیم کرے اور تم میں سے کوئی عام یعنی کوئی عام امت میں سے وہ ایک احد پہاڑ جتنا سونا تقسیم کر دے راہ خدا میں، وہ میرے صحابی کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابیوں کا مرتبہ ہے، یہ صحابیوں کی شان ہے۔ اس کے باوجود عمل صالح میں عجز اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے سے صحابہ کرام بچا کرتے تھے، اور اسی محبت کی خاطر اللہ کی محبت کی خاطر صحابی رو رہے ہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شرک اصغر یعنی ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو ناظرین ہمیں بھی ریاکاری کے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ بات جانی تو یقیناً اس بات پہ عمل درآمد ہوں گے اور اس چیز سے جو ہے پابندی کے ساتھ کنارہ کریں گے۔ تو آئیے کیونکہ ہمارے سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چل رہا ہے تو ہمارے ساتھ ایک اور نامور ثناخواں حافظ نعمان قادری صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے سنتے ہیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔
تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے ایک خاص مہنگے آنے لگی موجے ہوا میں ایک خاص مہنگے آنے لگی موجے ہوا میں سارے بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے ہر سانس سے آتی ہے صدا لے اعلیٰ کی ہر سانس سے آتی ہے صدا لے اعلیٰ کی ہمیں لا کے جیے اصل میں جینا تو یہی ہے جینا تو یہی ہے ہمیں لا کے جیے اصل میں جینا تو یہی ہے جینا تو یہی ہے پہنچوں در سے کار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار میں چاہا تو یہی ہے جینا یہی ہے مرنا یہی ہے کہ جسے چاہیں در پہ بلا لیں جسے چاہیں اپنا بنا لیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو اسی بات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آج میں فضا گونج اٹھی ہے ساجد بھائی بھی موجود ہیں تو میں ساجد بھائی سے چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خواہش ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کچھ براہ راست آپ سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ زہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ کائنات میری جگر کا ٹکڑا ہے اور آپ کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اور قبلہ ہمارے ساجد بھائی نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا ہے, چند مہینوں پہلے ہی وہ کلام آیا ہے, در پہ بلا لو زہرا کے بابا. چند اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا. میرا دل چاہ رہا ہے برادر اعلیٰ حضرت استاد دمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا بریلی قبر میں ہو رہے 3 سوال. اللہ اللہ. پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ. پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا دین الاسلام. اب دیکھا جائے تو پیکج پورا ہو گیا. بولا اللہ کو بھی مانتا ہے, دین بھی اسلام ہے,
اب کائنات کی حسین ہستی کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، وہ زیارت کرائیں گے حضور کی۔ اللہ اللہ اب بندہ جب تینوں سوالات کے جوابات دے دے گا نا، اب فرشتے کہیں گے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب محشر کا میدان کیوں سج رہا ہے؟ جب قبر میں جنت دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، وائی رب کعبہ سیلیبریٹ دا ڈے آف ججمنٹ، اب کیوں محشر کا میدان سج رہا ہے؟ تو محشر کا میدان کیوں سج رہا ہے، سنیے حضور کی شان۔ کیا بات ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہو یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہو یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل رہا ہوگا، شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے جلد ان سے حال عرض کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر۔ اب زید بھائی یہ دیکھیے گا، میزان سے حوض کوثر، حوض کوثر سے پل صراط کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ، یہاں سے میری ویدر ٹاور 12 کلومیٹر ہوگا، آپ اس کی روف پر جا کر آپ نہیں دیکھ سکتے ٹاور۔ اب بندہ میزان پر ہو اور آقا علیہ السلام حوض کوثر پہ تشریف فرمائے نا، حضور کا امتی دیکھ لے گا اور جھوم کر کہے گا آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ فرماتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر،
پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن کی شان میں چند شعر کی شان میں انشاءاللہ اشعار پیش کریں اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ایک شعر شیخین پیارے حسنین پیارے حمزہ کے صدقے زغرا کے صدقے شیخین پیارے حسنین پیارے حمزہ کے صدقے زغرا کے صدقے اتنا بتا دو کب حاضری ہے در پہ بلا لو زغرا کے بابا در پہ بلا لو زغرا کے بابا در پہ بلا لو زغرا کے بابا نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن بے شک یہی بات ہے نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن نوا سے پہلے ہوئے ہیں امام مولا حسن نوا سے پہلے ہوئے ہیں امام مولا حسن امام دوسرے گئے پنجتن میں شامل ہیں امام دوسرے گئے پنجتن میں شامل ہیں حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن جگر کٹا ہے اجاگر دیا ہے زہر انہیں جگر کٹا ہے اجاگر دیا ہے زہر انہیں شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا حسن اب سنیے گا دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے مولا علی کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے سبحان اللہ ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل امام ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل جہاں مشکل کشا مولا علی ہوں تو بس مولا کا تذکرہ رہ گیا لیکن اب اونچی ذات علی واہ 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 کیسے جائے گا مولا کا تذکرہ کیا بات ان کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہے واہ ہمارا واہ ایمان مکمل نہیں ہے مشکل کشا من کنت مولا فہذا هذا علی جن مولا اونچی ذات علی دی یہ کائنات علی دی یہ علی جتنی کسے دیوی جاگی دکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو 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 علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اہل بیت کی خوبصورت شان میں جس میں ہماری سیدہ پاک کا بھی تذکرہ تھا امام حسن کا بھی تذکرہ تھا آخر میں مولا علی
جو کل کائنات ہیں ان کا تذکرہ بھی تھا. تو اللہ پاک ہمارے ساجد بھائی کی آواز میں کیف و سرور مزید پیدا فرمائے, ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی آج ہماری نشست کا حصہ بننے کے لیے. ساجد بھائی آپ کا بالخصوص بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے جو ہمارا مزے کے سیر و پکوان بنواتے ہیں ہمارے شیف کی جانب, لیکن شیف کے سیگمنٹ سے پہلے ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مزے کے پکوان بناتے ہیں ہمارے شیف, اور ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھی سیلیبریٹی, سیاسی حوالے سے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں اور سوشل حوالے سے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. تو آج اگر میں تعارف کراتا چلوں شیف سے پہلے, تو ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے بہت اچھی سیلیبریٹی, بہت اچھی شخصیت, بہت اچھے ایکٹر ہیں اور بہت اچھی مطلب ہمیں دیکھ کر ان سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پہلے گیسٹ کی بات کرنا چاہوں اور کر سکوں تو میں بات کروں گا ہمارے شہزاد ملک صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ, بڑا مالک کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. خیریت سے. اچھا میں دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے, تو وہ بھی بڑی اچھی سیلیبریٹی ہیں, شخصیت ہیں, سماجی حوالے سے بڑے ان کی خدمات ہیں, اور سیاسی حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں بھی بہت آگے دکھتے ہیں. اگر میں بات کروں تو نشاط محمد قادری صاحب جو کہ ORC کے مرکزی ممبر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. نشاط بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے زید بھائی. سب سے پہلے بات کروں گا میں شہزاد بھائی سے. شہزاد بھائی یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ مصروفیات بس وہی ہے, بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, روزی روٹی کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو سب سے الحمدللہ یہ مبارک مہینہ ہم اس بات کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں نصیب میں دیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہیں. تو یہ ایک تو مبارک مہینہ ہمارے لیے بڑی برکتوں والا مہینہ, اور اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے. لیکن ایز یوزول روٹین کے حصے میں ہماری تمام ضروریات زندگی کے ساتھ جو منسلک سارے کام ہوتے ہیں اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. بہت ساری مصروفیات جو آپ کی اس میں عادی ہو جاتی ہیں, اس تمام چیز کو ہم اچھے کاموں میں صرف کریں. بالکل عملی کام, زبانی نہیں. 20 سال آپ کو کام کرتے ہوگا ڈرامہ انڈسٹری میں اور میڈیا انڈسٹری میں, آئی تھنک ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسے. میں بہت ساری سیریلز میں کام کرا, تو کوئی آپ کی ایک فیمس سیریل اور آپ کی پسندیدہ؟ لیکن ایک تقریباً میں 125 کے قریب سیریل اور مختلف چیزیں کر چکا ہوں, لیکن اس میں جو 2-4 پلے تھے میری پہچان بنے. خانی ایک بڑا اچھا چلا تھا جیو سے, وہ کوئی مٹھل کا کیریکٹر تھا. اس کے علاوہ میرا ایک اور پلے سیریل تھا, وہ تھا دو بول. اس سے پہلے وہ خوشبو کا گھر, جہیز, بہت سارے سیریل. لیکن اصل جو پہچان مجھے جو پاکستان سے ملی, محبت کرتے ہیں لوگ, تو مجھے خانی سے. خانی بہت اچھا سیریل تھا. خانی یا کہانی؟ خانی. اچھا خانی. وہ اصل اس لڑکی کا نام تھا, اسی کے اوپر وہ پورا سیریل بیس کر رہا تھا. اچھا. تو وہ ایک پہچان بنی اور لوگوں نے بڑے منہمک ہو کے اس کے ساتھ جڑے رہے, دیکھتے رہے. اس کا بڑا اچھا آؤٹ پٹ جو لوگوں کو کا آیا نا, فیڈ بیک, وہ بہت اچھا آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جو ڈرامے پہلے ہوا کرتے تھے اب وہ ویسے کیوں نہیں ہوتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں
पहले जो था आपका कंटेंट मजबूत होता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होता था, और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि आपका होमवर्क होता था। मैंने पीटीवी के दौर से शुरू किया, 2001 से 2002 से शुरू किया था जब भी मैंने काम, तो उस वक्त पीटीवी में एक बाज़ाब्ता है, वो एक इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट था कि आपका बाज़ाब्ता स्क्रिप्ट देने के बाद आपको रोज़ाना 3-4 दिन बुलाया जाता था, उसके ऊपर रिहर्सल होता था, उसके बाद फिर आपसे परफॉर्म करवाया जाता था। तो बाद में अच्छा वो 3-4 कैमरे होते हैं, हर एक कैमरे को पता है किसी ने 2 शॉट लेना है, किसी ने आपका सिंगल लेना है, किसी ने आपका सोलो लेना है, ये सारी चीज़ें थी, किसी ने मास्टर लेना, तो सबको अपने कैमरे के ऊपर पता होता था कि मुझे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। तो वो अपना अपना काम सबको पता होता था। उसके बाद ये हम प्राइवेट चैनल पे जब आए तो मुख्तलिफ कैमरे, अब आपको OT लेना है तो दूसरा कैमरा है, दूसरी तरफ से आना है, सोलो लेना है तो सिंगल पे आना है, मास्टर लेना है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती थी। तो काम उस वक्त जो था मैक्सिमाइज ज़रूर था, लेकिन सब इन ऑर्डर पोजीशन में था, ऑर्डर में था। अब ये है कि वो सोलो लेना हो तो कैमरे को पूरा मूव करना है, मास्टर लेना है तो मूव करना है, उसके बाद OT लेना है तो मूव करना है, तो टाइम बढ़ गया, बिल्कुल काम का ड्यूरेशन बढ़ गया। उस वक्त टाइम का ड्यूरेशन ही था क्योंकि हर एक को अपना काम पता था, कम टाइम में अच्छा काम हो जाता था और क्वालिटी वाइज होता था। अब हुआ क्या कि क्वालिटी ख़त्म हो गई, क्वांटिटी पे चले गए। जब क्वांटिटी पे आप चले जाते हैं तो फिर तो क्वालिटी यही यही होता है। अच्छा निशात भाई, आप तो सोशल वर्क माशाल्लाह बहुत खूब अंजाम देते हैं, तो लेकिन ड्रामा या इंडस्ट्री में भी आप कुछ लगाव रखते हैं? तो 30-32 साल सियासत में ही एक ऑर्गेनाइजेशन से हम भी वाबस्ता रहे, और उसने लोगों की खिदमत की, शहर में शहर को डेवलप किया, तो वही तमाम चीज़ें लेकर उसको आगे चलते हुए अभी भी ज़ाहिर है फारूस्तार भाई के साथ जो रिस्टोरेशन कमेटी है, तंजीम बहाली कमेटी, उसका भी यही मोटिव है कि लोगों को रिलीफ फराम किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो कोविड की वजह से, दूसरा जो महंगाई और इस मुल्क की जो इकनॉमिकल सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है बहुत परेशान है। जिस तरह अभी दूसरा सवाल आपने शोबिस के हवाले से या ड्रामे या इसके हवाले से किया, तो यकीनन इसमें हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहा आर्टिस्टों से भी। अच्छा। और जितने भी लोग थे उसको मैंने प्रमोट करने की बहुत कोशिश की, और मैंने एक एकेडमी बना कर दी। अच्छा, उन आर्टिस्टों को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उस एकेडमी को उन्होंने अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन कुछ नागजूर वजूहात की वजह से वो फिर बंद हो गई एकेडमी। लेकिन मैंने अपने तौर पर जो है उनको हर मुमकिन कोशिश की कि फ़नकारों की सलाहियत को बरूकार लाएँ और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो सूरत हाल है उनको कोई प्रमोट नहीं करता, उनको सपोर्ट नहीं करता। तो ज़रूरी है कि हमें अपने आर्टिस्टों को, अभी जैसे शहजाद भाई हैं, एक मुल्क का सरमाया है, बिल्कुल। ये अपने फ़न से लोगों की जिस तरह खिदमत कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य खैर है। कभी खुद तो दिल करा? बहुत कभी अच्छा शहजाद भाई, कभी आपका खुद दिल करा यकीनन एक्टिंग दिल करने का कि मैं भी देखूं, शहजाद भाई को भी देखते होंगे आप, हम भी देखते हैं, तो इनको देखते सबका हैं, ही हमने भी कुछ ज़ाहिर है काम कर कि लिए। इस तरफ करता है, माइल होता है, और कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है, और कहीं वो बरमला उसका इजहार कर देता है, कभी नहीं करता। तो मैंने भी कई जगह परफॉर्म किया है, बहुत सी जगह जहाँ भी मुझे आर्टिस्टों ने आगे लाने की कोशिश की। शहजाद भाई क्या कह रहे थे आप? मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाह रहा था इनको कि देखें, फ़न जो है ना, बड़ी माजरत के साथ फ़न को हमने अपनी मीरास बना लिया है। अब जब फ़न को मीरास बना लेते हैं ना, तो फिर फ़न नहीं रहता है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, अभी मेरी यही बात हो रही थी इमरान से बाहर, हम बैठे हुए थे, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू छिड़ गया था। तो बहुत से आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो होता है ना घर के मुर्गे दाल बराबर वाली बात, ऐसा ही है। यहाँ ये हिसाब चल रहा है। सीनियर आर्टिस्ट हैं, कुछ नूर नज़र लोग बने हुए हैं, काम करते चले जा रहे हैं, जो बेचारे सिंसेरिटी के साथ काम करते चले आ रहे थे, जिनका ब्रेड एंड बटर यही था, बड़ी माजरत के साथ वो टैक्सी चला रहे हैं, वो करीम चला रहे हैं। ये हाल हो गया, बहुत बुरी वो सूरत है। ये क्या है, सही फरमा रहे हैं। इस तरह, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको
میں آن ایئر جا رہا ہوں, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, اپنے آپ کو پھر بھیس بدل کے, یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے, یہ بہت تلخ حقیقت ہے. جو لوگ سن رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے, یہ بہت تلخ بات ہے. بے وجہ کسی چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے نا. کوا کان لے گیا, کوے کے پیچھے بھاگ رہا, اپنا کان ہی نہیں دیکھ رہا. بھائی اپنا کان تو دیکھ. میں نے آپ کے بارے میں برائی کر دی, آپ اس کو لے کے اس کو اتنا اوتھینٹک آگے پروف کر دیا کہ نہیں جناب یہ ہے ہی ایسا. ارے ہماری اوقات کیا ہے یار, بالکل ہماری ایک چادر کی بھی اوقات نہیں ہے, سفید چادر کے, جس کے اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھینچ کے اپنے اوپر ڈال سکتے ہیں. مرنے کے بعد اتنی طاقت ہوتی ہے, اس کی بھی اوقات نہیں ہے ہماری. وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں, بس اللہ ہدایت دے. اور کیا کرتے, کیونکہ اس تمام چیزوں کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا, ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دیکھیے عطا دنیا فرمائے. کی قومیں تباہ ہوئیں, جو برباد ہوئیں. قرآن شریف میں گریجویلی اترا تو کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے, زکوٰۃ نہ دینے, حج نہ کرنے کی وجہ سے نہیں قومیں برباد ہوئیں. قومیں برباد ہوئیں کم تولنا, ملاوٹ کرنا, نا انصافی, ناحق قتل کرنا. تو اس کو سمپل لفظوں میں آپ یہ کہیں, حقوق لباس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کہاں پہ آپ پورا کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. کسی جگہ پہ بھی آپ پورا کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. ارے گھر کے اندر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے حقوق لباس. گھر کے اندر 4 افراد ہیں. دیکھیں جو سب سے سینسیٹیو ایشو ہے وہ ہے, اگر ہمیں احساس ہم کر لیں نا, ہمیں احساس ہو جائے, ہم باہر نہیں جا رہے, ہم گھر کے اندر آپ کے رشتے ہیں نا, ماں کا رشتہ ہے, باپ کا رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, یہ رشتے ہیں نا, کتنے مقدس رشتے ہیں, پامالی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک عمر کو جب پہنچے تو سمجھیے کہ ہم تو بہت بڑے جناب ترم خان ہو گئے. بات یہ نہیں ہوتی کہ راستے چلتے تھپڑ کسی کو مار دیا جائے, بات یہ ہوتی کہ تربیت پہ انگلی اٹھ جاتی ہے. تربیت اچھی ہونی چاہیے انسان کی. اور ہمارے شہزاد بھائی سے بھی گفتگو جا رہی ہے, نشاد بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ہم بات کریں گے, آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پر آج بھی ہمارے ساتھ مزے کے سحر و پکوان بنائیں گے, جو کہ ہمارے شیف ہیں, شیف عاصم رشید صاحب. جی شیف السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. زید آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کچھ اچھا کنٹراسٹ پہن کے آئے ہیں, جو براؤن دکھ رہے ہیں آپ. ارے تھینک یو سو مچ زید, میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی بہت ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نشاد بہت ہی صاحب, اچھے لگ رہے ہوں گے آپ. نشاد صاحب, اور میں کہوں گا کہ میں اجازت ہو تو میں شہزاد صاحب نہیں کہوں گا, میں کہوں گا مٹھل. مٹھل کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بھائی اس پورے جو انوائرمنٹ ایک ہے پھیلا ہوا ہے, اس میں مجھے پیاز کی خوشبو بہت آ رہی ہے. پیاز, انین. ابھی آپ کو بہت ساری خوشبو آئیں گی. میرے خیال میں پتہ نہیں کیا کھلانے والے ہیں, تو کل ہی پتہ چلے گا. ہاں شیف کیا بنا رہے ہیں بالکل. آج جسے کیسے کل آپ کو جو ہے انڈے بڑے یاد آ رہے تھے, اور میں نے سوچا کیوں نہ ایک انڈوں کو ہی یوز کر کے ایک ڈش بنائی جائے. فارمی انڈے ہیں یا دیسی؟ نہیں, فارمی انڈے ہیں. دیسی مرغی آج کل پتہ نہیں ناپید ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہی آج کل دیسی مرغی. کم خرچ والا نشی. بالکل. اچھا تو آج ہم بنا رہے ہیں شکشوکا. اچھا شکشوکا کیا ہے؟ شکشوکا, شب شبہ نہیں, شکشوکا ہے یہ. اچھا شکشوکا بیسیکلی شکشوکا. شکلکا بم بم. اچھا زید کو لگتا ہے سب بچپن یاد آ رہا ہے. تو بہرحال شکشوکا بیسیکلی افغانستان کی ڈش ہے, کیونکہ انڈے ایک ایسا پروٹین ہے جو کہ پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور نان ویجیٹیرین لوگ بھی اس کو کھا لیتے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں سب کانٹیننٹ کی طرف, تو سب کانٹیننٹ میں انڈوں سے جو مین چیز جو بن رہی ہوتی ہے وہ بن رہا ہوتا ہے انڈا گھوٹالا. اگر ہم بارڈر پار اس طرف جائیں افغانستان یا ایران کی طرف تو شکشوکا ملتا ہے, اور اس سے آگے جائیں ترکی کی طرف تو مینمن ملتا ہے. تو آج ہم بنا رہے شکشوکا. اچھا اس کی ریسیپی کی طرف میں آتا چلوں. سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چاپ کی ہوئی پیاز, 2 درمیانے سائز کی پیاز ہے, چاپ کر کے میں نے اس کو رکھی ہوئی ہے. یہ میں ڈال رہا ہوں اپنے آئل میں. اچھا آئل کتنا ہے؟ آئل 3 سے 4 ٹیبل سپون, دیٹس اٹ. اچھا اس کے علاوہ جو اس کے اندر مسالے جو شامل ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. بہت کم مسالے ہیں, اور وہی مسالے کہ کیبنٹ کھولیں تو آسانی سے مل جائیں. ٹھیک ہے. مسالوں کے اندر میرے پاس ہے پسی ہوئی کالی مرچ, کٹی ہوئی لال مرچ ہے, نمک ہے, اور تھوڑی سی میں اس کے اندر وائٹ پیپر شامل کروں گا. اور ٹماٹر ہے میرے پاس, ٹماٹر بھی بالکل فائن چاپ کیے ہوئے ہیں, اور یہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے.
اور تیزی کے لیے تھوڑی سی میں اس کے اندر ہری مرچیں بھی شامل کروں گا. واہ, انڈا گھوٹالے ایسا بننے والا ہے. انڈا, اچھا انڈا گھوٹالے کے اندر تو ہمارے ہوتا ہے نا کہ انڈوں کو بالکل اسکرامبل کر دیا جاتا ہے, بٹ اس ریسیپی کے اندر جو ہم انڈے شامل کریں گے وہ ثابت ہی رہیں گے, ثابت رہیں گے, ان کی یolk جو ہوگی تھوڑی سی رنی ہوگی, اور پھر ہم اس کو سرو کریں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ چاہیں تو جس پین کے اندر آپ پکا رہے ہیں اسی کے اندر بھی سرو کر سکتے ہیں. اچھا بالکل, کیونکہ اس کی جو خوبصورتی جو آپ دیکھیں گے, نہیں ایسا نہیں کریے گا. وہ لوگ کہتے تھے پہلے کہ نا کھانے والے برتن میں جو ہے نا پکانے سے نا اور اسی میں کھا لیا جائے نا تو ان کی شادی میں جو ہے نا بارش ہوتی ہے, تو پھر بھائی ایسا تو نہیں چلے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بارش ہو, کیونکہ کراچی میں موسم پچھلے دنوں سے چند دن سے گرم ہوتا جا رہا ہے. ہاں بالکل, کیا بات ہے. تو شیف اپنی آپ ریسیپی کنٹینیو رکھیں, ہم بات کریں گے. ہمارے شہزاد بھائی بھی موجود ہیں, نشاد بھائی. نشاد بھائی آپ کا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے کھانے وانے پکانے کا؟ ایکسپیرینس رہا بھی ہے, پکائے بھی ہیں. اچھا, کیونکہ ہماری زندگی ظاہر ہے, ایک تو کہتے ہیں نا جو سیاسی ورکر ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی ٹف ہوتی ہے, تو گھر سے باہر زیادہ رہنا پڑتا ہے, اس حوالے سے پکانا بھی پڑتا ہے. کیا بات. تو یقیناً آج کل سیاست اور ڈرامے میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کل تو زیادہ فرق شہزاد بھائی نہیں. موجود ہے نا ڈرامہ انڈسٹری کے چیمپئن. میرے خیال میں کیونکہ چیمپئن جو ہے نا جو کچھ وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوائے پوائنٹ اسکورنگ کے کچھ نہیں ہوتا. میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں 13-14 سال, میں نے اسمبلیوں میں پرفارم کیا, تو وہاں زیادہ تر پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہوتی ہے. عوامی ایشوز کو بھی لے کر جو ہے پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ ٹاک شوز دیکھ لیں, جو انٹرٹینمنٹ آپ کو ڈرامے میں ملے گا اس سے زیادہ آج کل جو ہے ٹاک شو میں آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتا ہے. وہاں کس طرح ریٹنگ بڑھانے کے لیے لوگوں کو, کس طرح کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, کس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں, پھر جوابات جو آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے, اور ملک سے اگر سنسیئر ہوں ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران, تو آج ملک کی یہ صورتحال نہ ہو. جو ملک اس نہج پر پہنچا ہے اس میں الزام در الزام کہ فلاں حکومت کا یہ کارنامہ تھا, اب ہم آئے تو ہم نے یہ کیا, لیکن جانے کے بعد اس حکومت کے کارنامے پھر جب سامنے آتے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ بری صورتحال سامنے آتی ہے. ہر حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت پہلے والی اچھی تھی, اب کی حکومت کا تو اللہ ہی موجودہ حکومت کا جو ایک دائرہ تبدیلی کا نعرہ تھا, اس میں جو صورتحال ملک کی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں ہر شخص جو ہے اس سے فیڈ اپ ہو گیا, پریشان ہے, اور وہ تذبذب کا شکار ہے کہ ہمیں اب آگے کس طرح اس ملک کو لے کر جانا ہے. تو وہ کوئی صورتحال بہتری کی نظر نہیں آتی. آپ اور آپ کے وہ تنظیمی رہنما جو ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب, وہ بڑی ہاں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب دیکھ رہے ہوں گے, وہ یقیناً آپ کا میسج بھی دیکھیں گے, تو وہ بڑی ان کی کاوش ہیں, اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں وہ, اور بہت اچھی پلاننگ, ان کی سوچ بہت اچھی ہے. تو فاروق بھائی کی سوچ یہی سارا ہے نظریہ آپ لوگوں کہ ہم نے جو 30-40 سال تنظیم میں کام کیا اور ایک تنظیم کو اس جگہ لے کر آئے, تو اب یوتھ کو ہمیں یہ ٹرانسفر کرنا چاہیے چیزیں, اس یوتھ کو آگے آنا چاہیے, اور اس ملک کی باغ دوڑ اس یوتھ کے ہاتھ میں دینی چاہیے. فاروق ستار بھائی کا بیسک موٹیو یہی ہے. ابھی 18 مارچ کو جو پروگرام ہونا تھا, اس کے بعد 26 مارچ کو ہوا, تو اس میں یوتھ نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کر کے انڈوس کیا, اور فاروق بھائی کے ساتھ انہوں نے جڑ کر یہ ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو فاروق بھائی یہی چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ اب دی جائے, ان کی سرپرستی بھلے اب ہم کریں. ہماری ایک عمریں ہو چکی ہیں اور ہم ان عہدوں پہ رہتے ہوئے 30-40 سال ہو گئے, تو اب یوتھ اپنے طریقے سے اس ملک کو آگے لے جائے اور اس ملک کو جو ہے اس بحرانوں سے نکالے. یقیناً ان کے پاس جو ہے آئیڈیاز بھی ہیں اور ان کے پاس جو ہے تعلیم بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اگر اس کو موقع دیا جائے, کوئی جماعت اس کو آگے لے کر آئے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میئر ہے, اگر کوئی 30-32 سال کا میئر آئے اور ڈپٹی میئر کوئی ہماری بہن آ جائے 25 سے 30 سال کی, تو میں سمجھتا ہوں اس شہر کی صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے. جو ماضی میں فاروق ستار بھائی نے ایک کردار ادا کیا, ایک عمر میں 26-27 سال کی عمر میں میئر بن کے جو کارنامے دیے, تو میں سمجھتا ہوں یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے اور ان کے اندر بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور وہ اس ملک کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. تو یہی ایک ہماری سوچ ہے تنظیم کے ساتھ, اور فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہم مل کر جد و جہد کر رہے ہیں
کہ اس یوتھ کو ہم آگے لائیں. بہت اچھی بات بتائی. اچھا شہزاد بھائی, آپ کا بھی کوئی سیاست میں لگاؤ رہا ہے؟ کچھ ایسا تھا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ آپ بھی سیاست دان بننا چاہتے ہو اور بن گئے؟ جواب مل گیا آپ کو کیونکہ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے. سمپل سی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ جب احساس انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر وی جسٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. آپ جو بھی کرتے پھرو وہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں معیشت اور دین دو چیز ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اب معیشت کیا ہے کہ آپ کے اعضاء سلامت ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں ناک منہ سب سلامت ہے نا, اور آپ کو ایک چیز بتا دیا گیا, ایک وے بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا, انہی ہاتھوں سے ہم اچھے کام کر سکتے ہیں, انہی ہاتھوں سے برے کام کر سکتے ہیں, انہی آنکھوں سے اچھی چیز دیکھ سکتے ہیں, انہی آنکھوں سے بری چیز دیکھ سکتے ہیں. یہی قدم ہمیں مسجد کی طرف لے جا سکتے ہیں, یہی قدم ہمیں دوسری طرف لے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو چوائس دے دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کے اوپر ہے نا, بالکل ایسا چوائس آپ کے اوپر ہے. پھر سمپل سی بات ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, اپنے آپ سے جھوٹ بول کے دیکھیں. بالکل نہیں بول سکتے. ملائیں نا, نظریں ملا کے بات کریں, کبھی نہیں کر سکتے آپ جھوٹ نہیں. زندگی میں انسان بہت سارے ڈھیر سارے اچھے کام کرتا ہے, نہیں یاد رہتے. راستے سے پڑا وہ پتھر بھی آپ نے اٹھا کے سائڈ پر کر دیا, اچھا کام ہے نا. کسی کو پانی پلا دیا, اچھا کام ہے. کسی کی مدد کر دی, اچھا. بہت سارے آپ نے ایک کام. بالکل شہزاد بھائی نے جس طرح سے بات کری, راستے سے پتھر ہٹانا بھی ایک راہ نیکی, اور کسی کی مدد بات میری مکمل نہیں ہوئی تھی. شہزاد بھائی کی بات بھی مکمل کریں گے اور اس حوالے سے ان کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے ناظرین, ہماری ڈیلی بیسس پہ جو ایک ہمارا ایک کاوش ہم دیکھتے ہیں, راہ نیکی, جو کہ امداد عظیم آرگنائزیشن ایک تنظیم ہے جو کہ خدمت انسانیت کے حوالے سے بہت اچھی خدمات پیش و پیش نظر آتی ہے. تو آئیے اسی حوالے سے ایک آج ان کی دیکھتے ہیں جو انہوں نے بڑی اچھی تھی کاوشیں انجام دی راہ نیکی کے تھرو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ہادیہ اور ہم ہیں انوار رمضان سحری ٹرانسمیشن میں, جس میں ایک ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے راہ نیکی, جس کے پروگرام کے لیے میں ایک محلے میں آئی ہوئی تھی اور میں ایک پروگرام کر کے وہاں سے نکل رہی تھی. تو ہماری گاڑی کے پاس ایک صاحب آئے اور ہمیں کچھ اشاروں میں کچھ کہنے کی, سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے. کچھ بولنا چاہ رہے تھے تو اشارے بھی کر رہے تھے, تو یہ معلوم ہوا کہ شاید گونگے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ان کے گھر چلیں اور دیکھیں ان کے حالات اور معاملات اور ان سے پوچھیں ان کے بارے میں. آئیے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, تو میں کھڑی ہوں ان صاحب کے گھر میں جو ہمیں گاڑی تک لینے کے لیے آئے تھے, اور وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. یہاں آنے پہ ہمیں معلوم ہوا ان کے پڑوس سے, تو ہمارے ساتھ ہیں ان کے پڑوسی, تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہ یہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, یہ بیچارے مزدور آدمی ہیں, غریب ہیں, تو ان کے لیے کوئی راشن واشن کا کچھ ہو جائے تو کر دیں, مہربانی. یہ صوفے کا کام کرتے ہیں جوبلی مارکیٹ میں, محنت مزدوری کرتے ہیں. تو پتہ آج کل حالات کہتے ہیں لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو بھائی بیچارے پریشان رہتے ہیں, گھروں میں بیٹھے تھے. ایک بھائی اور ان کے اور ہیں, وہ گئے ہوئے ہیں ابھی کام پہ, ان کے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. دونوں بھائی ساتھ رہتے ہیں, آپ دیکھ لیں یہ حالت کیسے ہیں کر کے, کوئی راشن واشن کا مسئلہ ہے. تو ان کی وائف وہ بھی بولتی سنتی نہیں ہے, وہ بھی بیچاری بولتی سنتی نہیں ہے. 2 بچے ہیں ان کے, ایک بچہ تو بیچارہ حادثے میں مارا گیا, جل گیا تھا گھر میں. تو ان کے نیچے فیملی میں کون رہتا ہے اور یہ کس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں؟ بڑے بھائی رہتے ہیں, وہ ان کا الگ کھانا پکانا حساب ہے, یہ الگ کھانا کھانا ہے. 2 بھائی یہ الگ ہے, وہ اوپر رہتے ہیں, وہ 2 بھائی نیچے رہتے ہیں. ساتھ ہی ایک ساتھ ہی مطلب رہتے ہیں, کھانا پکانا الگ ہے ویسے. تو ان کی وائف بھی کیا بالکل نہیں بول سکتی؟ جی نہیں, وہ بھی بول نہیں سکتی. اور ان کے بچے وہ کیا بولتے ہیں یا وہ بھی ان کی طرح؟ نہیں, وہ تو بولتے سنتے ہیں, وہ تو صحیح ہے. ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, وہ صحیح ہے. باقی ان دونوں کا مسئلہ ہے. صحیح. تو یہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ محنت مزدوری کرتے ہیں, صوفہ سیٹ ہوتے ہیں نا, یہ بناتے ہیں جوبلی مارکیٹ میں, کام کرتے ہیں اس کا, صوفہ سیٹ وغیرہ. دوسرا بھائی ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں جوبلی مارکیٹ میں,
सोफ़े वगैरह बनाते हैं, उनके बच्चे भी सही है, नॉर्मल है, लेकिन उनकी भी वाइफ बोलती नहीं, ना सुनती है, और ये भी बोलते सुनते नहीं, इनके बड़े भाई भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जिस घर में रह रहे हैं ये इनका अपना है या किराए का है? कुछ मुझे इनके बारे में बताएं। ये इनका अपना घर है, ये अपना घर है इनका। इनके वालिद भी मेहनत मजदूरी करते थे, ठेला चलाते, ठेले पे बर्तन बेचने जाते थे बेचारे, ठेले को घसीटते हुए लेते आते, लियारी यारी घूमते थे, बर्तन भांडे बेचते थे, उससे गुजारा चलता था। फिर चीज़ की दुकान छोटी थी खोली, ऐसे ऐसे करते थे, फिर उनका इंतकाल हो गया, बस ये भाई रह गए 2-3। तो इनके बच्चों के बारे में बताएं, क्या वो स्कूल वगैरह जाते हैं या कुरान की तालीम कुछ हासिल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो छोटे हैं, तो अभी वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, तो वो बड़े होंगे तो हो सकता है। बड़े भाई का बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो जाते हैं। ठीक नाज़रीन, तो देखा आपने कि हम उनके घर आए और उनके बारे में मामलात हमने सब उनके पड़ोसी से पूछे, तो ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, और उनकी वाइफ भी ना वो सुन सकती है ना वो बोल सकती हैं, और उनके बच्चे भी हैं लेकिन वो बोल सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से कभी काम है कभी नहीं है, और वो सोफ़ों का काम करते हैं, और हमारी गाड़ी तक वो आए और हमें उन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो हुक्मरान को चाहिए कि उनको इतनी अकल तमीज़ होनी चाहिए, एक जिसको बोलना नहीं आता, जिसको सुनना नहीं आता, वो भी इतनी तमीज़ रखता है, भूख उसको भी लगती है और पेट उसका भी है, लेकिन हमारे हुक्मरान बिल्कुल ख़ामोश हैं, बिल्कुल ख़ामोश हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से जो इस नेकी में हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो आगे से आगे बढ़िए और ऐसे मुस्तहिक लोगों को अपना बहुत सारा प्यार राशन के थ्रू उनकी मदद कीजिए। जी, मैं यहाँ आई हूँ K21 चैनल की तरफ से और इमदाद अज़ीम की फाउंडेशन की तरफ से, और हम यहाँ आए, हमने इनकी बात सुनी, और एक छोटी सी हमारी तंजीम की, हमारी फाउंडेशन इमदाद अज़ीम की छोटी सी काविश थी, तो हमने इनको मुस्तहिक लोगों को हमने थोड़ा सा राशन दिया है, अपनी छोटी सी खुशी, अपनी छोटी सी नेकी इनके साथ अपने सेगमेंट में राहे नेकी जिसका नाम है रमज़ान ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान में। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप आगे बढ़ के इस नेकी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे इमदाद अज़ीम के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हैं, आप इसमें अपना फ़ंड जमा करवा सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखें सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने देखी इमदाद अज़ीम की काविशें। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, लेकिन असल जीना दूसरों के लिए होता है, जो खिदमत इंसानियत का दर्ज देते हैं। तो शहजाद भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से लोग इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस काविशें अपनी फराहम दे रही हैं? एक सिंपल सी बात है कि खिदमत इंसानियत मकसद आला, ठीक है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये पूरी दुनिया के तमाम इस पे जो ना इस पे मुनसिर है कि हम खिदमत इंसानियत की कर सकें, मकसद आला होना चाहिए। बेशक। अब ये इमदाद अज़ीम जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने अभी देखा, ये आपके क्लिप देखे, तो एक अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो उसमें तो रुकावट तो कोई नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और काम वही है जो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, वो किसी को लंबी चौड़ी तमहीद की ज़रूरत नहीं होती है, आपको 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जो चीज़ें देखी जाती हैं, उससे ही हम सीख रहे होते हैं ना। वक्त से बड़ा तो उस्ताद कोई नहीं है। हम तो कहते हैं कि धोखा देने वालों को भी हाथ उठा के दुआ दो, क्योंकि वो बहुत कुछ आपको सिखा के जाता है। बिल्कुल। जब वो आपको सिखा के चला जाता है तो फिर आप आइंदा वो गलती ना करते हैं जो पीछे करके आ चुके होते हैं। तो वक्त तो आपका सबसे बड़ा उस्ताद है, और वक्त की अहमियत को उजागर करते हुए उन लोगों का साथ देना चाहिए कि उस वक्त वो कितना डिज़र्व कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल में कि इमदाद अज़ीम जो काम कर रहा है और जो इनसे वाबस्ता है, जो लोग जुड़े हुए हैं, एक अच्छा काम है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप करें, और फिर बार मामला फिर अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आपकी नीयतों के मामला जानता है, जब नीयत आपकी साफ़ होती है तो रास्ते वैसे ही खुलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है। दूसरी बात जो मैं उस वक्त मैं आपसे कर रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, कि दुनिया में आपने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, आपको नहीं याद रहते, लेकिन जो बुरा काम करता हो ना, जो गलत काम किया होता, आप उठा लें, अपनी ज़िंदगी का एक असेसमेंट करके देख लें, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो अपने ज़माने तालिब इल्म के दौर में किए,
परवान चढ़ने के साथ साथ किए, जिस उम्र में भी किया। आप उठा के देख लें, किसी दिन डायरी बैठें लिखें किस सन में, किस वक्त में मैंने क्या मेरे से गलती सरजद हो गई थी। तो बहरहाल अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हाथ जोड़ के अल्लाह अपने ताला से, कुछ आदमी नादानी में कर जाता है, कुछ उम्र के उस तकाजे होते हैं उस वक्त कर जाता है, लेकिन हम फिर भी इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हमें हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वक्त के साथ साथ वो चीज़ें वापस अपने सर्कल पे वापस आके आपको वो चीज़ दोहराए दी जाती है। मकाफात अमल, ठीक है। तो ये चीज़ हम, और वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। वक्त से अगर नहीं सीखा तो फिर मेरे ख्याल में वो फिर दिलों पे मोहर सब्त है। फिर आप जो यू जस्ट वांट टू डू एनीथिंग दैट यू वांट, अब जो भी करना चाहें करते रहें, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। फिर एक दिन जब आपके हाथ में सब चीज़ आएगा सामने, तो वो भी अल्लाह ताला भी वो फिंगर टिप दबाएगा और बंदे का आईडी डालेगा, बोले निकालो भाई इस बंदे के डालो कि इस वक्त ये टाइम और इस वक्त तुमने ये किया। तो मैंने अपनी बात की ना कि जो बुरे काम हमने किए होते हैं वो सब हमें याद रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात याद आएगा। ये बहुत अच्छी बात करी शहजाद भाई आपने। ये सारी चीज़ें एक नेचुरल फिनोमिना है और इसके सर्कल में हम घूम रहे हैं। एहसास के रिश्ते के साथ जिए और इन तमाम रिश्तों का जो है ना वो तकद्दुस कम से कम पामाल ना करें। बिल्कुल। घर में मैं देख रहा होता हूँ, बहुत अफसोस होता है कि इतने पाकीज़ा रिश्ते, माँ के साथ झड़प, बाप के साथ झड़प, उम्र के डांट के चले गए, बुरा भला के चले गए, ठीक है। जब वो रात भर चीखता था तो हम सुनते थे। आज उनकी एक बात तुम उनकी तकलीफ खासते तो नहीं सुनते हो। माँ के ऊपर मैं आपसे आज इस पे, अच्छा माँ के ऊपर हम बात करेंगे और ये बड़े लंबा तवील बात करनी है हमने। निशाद भाई आपसे मैं चाहूँगा कि खिदमत इंसानियत के हवाले से आप भी बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं, तो आप काबिशें भी देख रहे हैं आज हमारे प्रोग्राम के जो हिस्सा बनते हैं, तो आप भी क्या मैसेज देंगे? यकीनन ये काबिल सताइश अमल है, चाहे इमदाद अजीम करे या कोई इनफरादी हैसियत में करे। तो इस काम को जैसे शहजाद भाई ने कहा अप्रिशिएट हर कोई करता है और करेगा, और उसमें अपनी बसात के मुताबिक वो हिस्सा भी मिलाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की या इस तरह के इवेंट्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां भूल चुके हैं। हमारा मज़हब इस्लाम हमें बहुत अच्छी तरह सिखाता है कि हमें लोगों की मदद किस तरह करनी चाहिए। अगर ज़कात और फ़ितरे का अमल लें तो उसमें हमें बताया गया है कि पहले अपने अतराफ़ के लोगों को देखें। अतराफ़ के लोगों को देखें ना, अतराफ़ में कौन आता है? हमारे पड़ोसी आते हैं, बेशक, फिर हमारे रिश्तेदार आते हैं, जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं कि इनकी क्या हालत है, ये किस कस्मपुरसी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर उस अमल को हम शुरू कर दें हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ इन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि ये लोगों को ढूंढें जाकर या उनके दरवाज़ों पर जाएं। तो ये हर इंसान का बहैसियत मुसलमान भी, और रमज़ान ऐसा महीना है जो हमें नेकियों की दावत देता है और नेकियों का एक डिस्काउंट लगा हुआ होता है। हमारे यहाँ तो उलट है ना, पूरी दुनिया में इस किस्म के इवेंट आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो वहाँ पर लोगों को डिस्काउंट दिए जाते हैं, लोगों को रिलीफ दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुनाफाखोरी बढ़ जाती है। बिल्कुल। जो चीज़ 10 रुपए की है वो 12 से 15 रुपए की हो जाती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो सोच ये है लोगों की, इस सोच को हमें बदलना है, और जो हमें तालीम दी है मज़हब ने और जो कुछ हमें बताया उस पर हमें अमल करते हुए अगर हम अपने आप पर अमल करें, अपने माशरे में तब्दीली लाएं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और लोगों की गुर्बत दूर करने के लिए हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने किरदार को बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा राय अमल इख्तियार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हमारे शहजाद भाई भी और निशाद भाई भी। तो नाजरीन आते हम अब अपने शेफ़ पे। तो जी शेफ़, कहाँ तक पहुँचे? तैयारियां मुकम्मल हैं? डिश हमारी रेडी है। एक क्विक रिकैप में करता चलूँ। ऑयल के अंदर जो है मैंने अनियन डाली, नरम हो गई प्याज, फिर मैंने उसके अंदर हरी मिर्चें शामिल की हैं, टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। अच्छा, हाथ से चॉप नहीं कर सकते, हैंड ब्लेंडर के आप इसको जो है चॉपराइज करके वो भी शामिल कर सकते हैं। मसालों के अंदर इसके अंदर नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया। टमाटर में नरम हो गए तो मैंने इस मसाले के अंदर क्या किया, चम्मच से थोड़ी सी जगह बना दी और उसके अंदर मैंने अंडे जो है तोड़ के शामिल कर दिए। अंडे जब आप शामिल कर दें तो इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ देंगे और अंडे जो है इसी तरीके से रहेंगे, तोड़ने नहीं अंडे। इसको लास्ट में गार्निश करूँगा हरी मिर्चों के साथ
اور جیسا کہ میں بھی آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا تو نشاد بھائی جیسے ہمارے کہہ رہے تھے کہ احساس اور ڈسکاؤنٹ کی بات کر رہے تھے کہ بہت سے برانڈز یا بہت سے نشاد بھائی بھی کر رہے تھے اور شہزاد بھائی بھی کر رہے تھے. بالکل بہت سے دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو منافع خوری کے چکر میں پرائسز بڑھا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ میرے پاس جو ہے پیزا میکس بھی موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں عمر خیام بھی موجود ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ چلا رہے ہیں پیزا میکس. بالکل پیزا میکس اس وقت جو ہے اراؤنڈ 50% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اپنی ایپ. ہمیں تو گفٹ واؤچر بھی دیے ہیں, آپ کو بھی دوں گا میں, آپ جائیے گا پیزا کھانے کے. بالکل بالکل میں انتظار کر رہا ہوں, ساتھ چلیں گے ہم لوگ. اور ساتھ ساتھ میرے پاس عمر خیام بھی موجود ہے. میں چاہوں گا کہ عمر خیام کے اگر ڈریسز اگر ویئر کیے جائیں تو میں آپ کو بتا سوں گا ان کے ڈریسز کیسے ہیں, لیکن جو میں نے سرکل میں سنا ہے ان کی اسٹیچ اور مٹیریل بہت بہترین ہے. اچھا یہاں پہ میں دکھاتا چلوں لاسٹ کلاس. بالکل اچھا چوائس آپ کے اوپر ہے, چاہیں تو انڈوں کو فلی کوک کر لیں یا چاہیں تو آپ انڈوں کو تھوڑا سا رنی بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں نے سیمی کوکڈ ایگز رکھے ہیں, یوک اپنی حالت میں موجود ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو شیف کیا نام بتاتا ہے ڈش کا؟ شکشکا. 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 یہاں پہ ہری مرچوں کے ساتھ میں نے اس کو گارنش کیا ہے. شیف نے ہماری آج شکشکا فائنل کر لی ڈش اور اس سے ہم آج سر کریں گے مزے کے جو ہے نا, پھر دیکھیں گے. سر شیف ہمارا بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جو دیا وہ شکشکا دیا. واہ بھائی. نشاد بھائی آپ کا آتا ہے بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بریک پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ناظرین, آپ کے پسندیدہ ناظرین کو, دیکھنے والوں کو ایک میسج, ایک آپ کی طرف سے اچھا پیغام. کی بات ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے. ایک نیکی کریں 70 گنا اس کا ثواب ہے. بے شک. تو ہمیں یہی سوچتے ہوئے کہ انسانیت کی ہم خدمت کریں عبادات کے ساتھ ساتھ, یقیناً روزہ نماز اور تراویح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی ہم جو ہے خیر کا کام کریں, ان کی بھلائی کا کام کریں, تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. بے شک. اچھا شہزاد بھائی, کیونکہ آپ ماں کے حوالے سے جو ہماری بات چل رہی تھی, اس ماں کے ہی موضوع کو لیتے ہوئے آج کوئی آپ کا پیغام. دیکھیں زید, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمارے اطراف میں جو رشتے ہیں نا, ہم ان رشتوں کی قدر کریں. اس میں یہ آپ کے بھائی بہنوں کے رشتے ہیں, ماں باپ کے رشتے ہیں, عزیز و اقارب کے رشتے ہیں, دوستوں کے رشتے ہیں, احساس کے جذبے کے ساتھ. اس میں سب سے مقدس جو رشتہ ہے وہ ماں کا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو آپ کو پروان چڑھانے میں, آپ کی تعلیم و تربیت میں, تمام طرح کی آپ کی افزائش میں, آپ کے بہت ساری چیزوں میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو اس رشتے کی میں جو آج کل پامالی دیکھ رہا ہوں, اور یقین جانے کہ بالکل بہت دل اداس ہو جاتا ہے. میں تو اپنی یہ بڑے معتبر اور عظیم رشتے ہمارے پاس سے رخصت ہو گئے, لیکن جن کے پاس ہیں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے خدا کے لیے, اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان رشتوں کا کم از کم جو ہے نا تقدس پامال نہ کریں, ان رشتوں کی قدر کریں, کیونکہ ان کے جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا. ماں کے اوپر میں کچھ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ اچھا شہزاد بھائی, آپ کی بات کو یہ دوسری دفعہ ہمارے موضوع کٹ ہو رہا ہے آپ سے. یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور بہت آپ نے کیا کہہ سکتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو اگر اس ٹاپک پہ بات کرتے جائیں تو آج ہماری رات ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. آپ سے بات کرتے ہوئے ایک تشنگی رہ گئی ہے, تشنگی محسوس ہو رہی ہوں مجھے, لیکن اس بات کو کنٹینیو ہم کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. اور اسی بات کے ساتھ ساتھ شہزاد ملک بھائی, آپ کا بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور تشریف لائے. نشاد قادری صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی آج تشریف لائے. تو ناظرین, اگلے پروگرام میں, اگلے سیگمنٹ میں ہم ملیں گے بہت اچھے شخصیت کے ساتھ جو کہ سوشل بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اس میں. تو اسی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, ان سے ہی بدے بدے کی گفتگو ہوں گی اور بہت اچھی اچھی رہنمائیاں آپ کو حاصل ہوگی. لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان.
नाजरीन, आपको पता है कि मैंने बात करी थी, हमारे साथ इस सेगमेंट में बड़ी अच्छी शख्सियात मौजूद होंगी जो कि डेली बेसिस पे होती भी हैं। हमारे डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। उसके साथ साथ आज हमारे साथ वो रहनुमा मौजूद हैं जो कि कुछ लोग सोशल के हवाले से अगर बात करी जाए, खदमत इंसानियत के हवाले से कुछ राशन ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम, कुछ ज़कात अतियात दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलिटी पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा यूथ का पार्ट, यूथ की अगर बात आती है तो फिर यूथ एक्टिविस्ट सारे जो बड़ी अच्छी जो है ना खदमात अंजाम देते हैं यूथ के हवाले से। तो इसी तरह से आज हमारे साथ यूथ एक्टिविस्ट मौजूद हैं दो, जिनका अगर मैं पहला तारुफ कराता चलूँ तो मोहम्मद खिदर साहब जो कि एडवाइज़र हैं स्काई का ऑब्रिविएशन है सोसाइटी फॉर कराची यूथ। क्या बात है, जो कराची की यूथ है उसके हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं जनाब मोहम्मद खिदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? इसी तरह से हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जो कि इस सोसाइटी के डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग भी हैं, जनाब मोहम्मद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? और हमारे साथ बेइंतहा हमारी पसंदीदा शख्सियत, क्योंकि वो पसंदीदा इसलिए भी हैं कि बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं हमें मेडिकल के हवाले से, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? रोज़ाना की तरह माशाल्लाह आज भी आपकी जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ड्रेसिंग का, आपसे कंपटीशन करने की, लेकिन मैं रोज़ाना हार महसूस करके चला जाता सर हम तो आपका हुस्न नज़र है, लेकिन हमें कोई हमारे घर पे हमारी ज़िंदगी में वो हिस्सा नहीं है कोई आपकी तरह प्रेपर। आप तो माशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में भाभी हैं आप, ये हम तो नहीं इंशाल्लाह से जी रहे हैं, ऐसी उम्मीद आपके साथ भी रखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो अब बात करेंगे हम खिदर भाई, क्योंकि यूथ सोसाइटी फॉर कराची यूथ क्या कर रहे हैं कराची यूथ के हवाले से? हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बेसिकली 64% यूथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने अंदर एक ऐसी रफ़ाई तंजीम बन सके जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों पर मुश्तमिल हो। वो नौजवान जो कि अपनी फजूलियात छोड़कर अपने माशरे को वापस ज़िंदा करें और फिर इस तरह से लाइफ सेविंग स्किल्स और इस तरह से दीगर डेवलपमेंट के काम पाकिस्तान के अंदर किए जा सके जिससे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतरी हो। हम बेसिकली अभी इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर काम इस चीज़ पर चल रहा है कि हम किस तरीके से माशरे के अंदर खिदमत इंसानियत को, माशरे के अंदर लाइफ सेविंग स्किल्स को, इन चीज़ों को हम उजागर कर सकें। हमारा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात हो जाते हैं और हमारे नौजवान से उतर कर पिक्चर्स बनाते हैं और सिर्फ मजाक तफरी में उसको समझ कर आगे बढ़ जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा नौजवान इतना काबिल नौजवान हो कि उसको वहाँ पर बेसिक लाइफ सेफ्टी स्किल्स देना आती हो। हम चाहते हैं हमारा नौजवान अगर कहीं आतिशज़दगी देखे तो वहाँ पर जाकर उसकी आग को बुझाना आता हो। तो बेसिकली हम अपने नौजवानों को पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और पाकिस्तान की मज़ीद तरक्की के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, बग़ैर किसी फ़िक़े, नस्ल, सियासी और किसी भी ऐसे एतबार के अंदर पड़े बगैर। कोई थ्योरी बेस आप फर्स्ट एड के हवाले से जो आपने बात करी आग बुझाने के लिए, तो कोई प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को करके बताते हैं या थ्योरिकल? एग्जैक्टली हम लोग सबसे पहले हमने कराची को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो ये कि आपकी कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उसके बाद आपका एक इंस्टीट्यूशनल तबका है, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तीसरा आपका है कि आपके कॉर्पोरेट लेवल है, आपकी कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं। हम हर जगह पर जाकर, इवन ये कि हमें यूसीज़ के अंदर, हमें गली मोहल्लों के अंदर जाकर कमेटीज़ को गैदर कर कर हमें वहाँ पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हम वो भी देते हैं और बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ देते हैं। तो हम उनको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम आते हैं और लेक्चर देकर चले जाते हैं, बाकायदा उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से गैजेट्स को यूज़ करना है, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हो वो वेल ट्रेंड हो और वेल डिसिप्लिन्ड हो कि जब भी इस कौम को, इस मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे नौजवान आगे हों और इस तरह की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ज़बरदस्त। तो ये आजकल यूथ एक्टिविस्ट जो हैं राशन ड्राइव भी कर रहे हैं, अफ्तार ड्राइव भी कर रहे हैं, क्लोथ ड्राइव भी कर रहे हैं, दीगर खिदमात में एक्टिव हैं बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? सोसाइटी फॉर कराची यूथ की जानिब से शहर के अंदर 28 लोकेशंस के ऊपर हमारे इफ्तार कैंप्स लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पास राशन की लिस्ट है। राशन की लिस्ट मैंने आपको बोला तो थोड़ा सा लोगों को सुनने में अजीब लगता है कि ये बात क्या कर दी है। अक्सर हमारा तासुर ये है कि हम ट्रक ले जाकर खड़ा करें और बस हम लंगर शुरू कर दें। हमारा पूरा फोकस होता है कि हम किसी के वक़ार को मजरूह ना करें। हम बाकायदा जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं हम उनसे लिस्ट बनवाते हैं
اور باقاعدہ پھر جا کر رات کی تاریکیوں میں وہ راشن گھروں تک گاڑیوں سے پہنچایا جاتا ہے تاکہ کسی کی تصویریں نہ کھینچی جائیں, کسی کا تماشا نہ بنایا جائے. یہی خدمت انسانیت ہے, دکھانا بھی نہیں چاہیے. بے شک. بطور آپ کسی کا اگر مل بھی رہے ہیں دکھا بھی نہیں, بس ہمدردی کے طور پر بالکل یہ سب چیزیں دیکھیں, دیتے ہوئے نہیں دکھائیں. بالکل دیتے ہوئے نہ دکھائیں. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ کے کیونکہ آج جو کہ اس ادارے کے ڈائریکٹر آف ٹریننگ ہیں جناب عارف صاحب, عارف بھائی آپ کس طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں, کچھ بتائیں گے, ہماری بھی کچھ اصلاح کریں, ٹریننگ کرائیں. جی بالکل, جیسے خضر بھائی نے آپ کو صحیح سے بتایا کہ ہم ٹریننگس کرواتے ہیں کمیونٹیز لیول پہ اوپر اور ہم اداروں کے اندر. تو دیکھیں بیسکلی ہماری سوسائٹی کے اندر نا ایک ٹرمینالوجی ہے سو کالڈ یوتھ امپاورمنٹ. ہر کوئی کہتا ہے یار یوتھ امپاورمنٹ. اچھا یوتھ امپاورمنٹ کیا ہے؟ ایک میں نے موٹیویشنل اسپیکر بلایا, اس نے آگے تقریر کری گرج چمک کے ساتھ, جتنے نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں اب ملک کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت جذبہ جاگیا, جذبہ بہت ہوتا ہے نا نوجوانوں میں, بہت جذبہ. اچھا وہ جذبہ لے کے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلا, دیکھا 2 بائکیں ٹکرائی ہوئی ہیں اور ایک کا بندے کا خون نکل رہا ہے. اب اس کے اندر جذبہ ہے کہ میں نے سرو کرنا ہے کمیونٹی کو, کچھ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا یار. اب وہ بیچارہ پریشان, یہاں سر کھجا رہا ہے, وہاں بھاگ رہا ہے, یہاں بھاگ رہا ہے. تو اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنے والے آپ کے کیا کام ہیں. ٹھیک ہے, ابھی حالیہ اگر میں بات کروں تو ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر نا بہت زیادہ اویئرنیس کی کمی ہے. تو خواتین جاری ہوتی ہیں اور چین کور نہیں لگا ہوا ہوتا, تو وہ اکثر ان کا برقع آ جاتا ہے اور وہ روڈ پہ گر جاتی ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی 1-2 انسیڈنٹ دیکھے, خواتین لپٹا ہوا برقع ہے, لوگوں نے ان کو گیدر کیا ہوا. سوسائٹی کے اندر نا ہماری جو خواتین ہیں اس کا جو مزاج ہے, اگر لوگ گیدر کر لیتے ہیں تو وہ بیچاری شرمندہ ہیں, پریشان ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کو کچھ نہیں پتا, کوئی یہاں سے دھکے دے رہا ہے, کوئی وہاں سے دھکے دے رہا ہے. اچھا اگر آگ کی بات کر لی جائے تو صرف اور صرف اگر بم بلاسٹ اور انڈسٹریل بڑی بڑی فائرز کو نکال دیں تو گھریلو جتنی آگے لگتی ہے نا وہ انیشیل لیول پہ بہت چھوٹی سی آگ ہوتی ہے, کہ وہ چھوٹی سی آگ لگتی ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. اگر ہم نے وہ چھوٹی آگ کو قابو پا لیا تو ہم نے پوری آگ کو قابو پا لیا, اور اگر ہم نے چھوٹی کو چھوڑ دیا. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ یار فائر بریگیڈ تو ہے نا حکومتی ادارہ ہے, ہمارے ٹیکسز سے چلتا ہے. آگ میں نے دیکھی چھوٹی سی اور میں نے حکومتی ادارے فائر بریگیڈ کو کال کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں. اب وہ 1 گھنٹے بعد آ رہا ہے تو لوگ اسی پہ پتھراؤ کر رہے ہیں, یار تم کیسے نا اہل ادارہ ہو, تمہیں تو ہم نے 1 گھنٹے پہلے بلایا تھا. یار کامن سینس ہے کہ کراچی جیسے ٹریفک کے اندر فائر بریگیڈ ایک کال پہ کیسے آ سکتی ہے. تو اچھا اب حل کیا؟ اب حل یہ ہے کہ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے, جو اکثر مقامات پہ ہوتا ہے. میں آپ کو بڑی اچھی مثال دوں, ہمارے جو ٹرینڈ دوست تھے وہ گلشن سے نیپا جا رہے تھے, دیکھا کہ خاتون ہے, ان کی مہران گاڑی ہے اور وہ بیچاری باہر کھڑی ہوئی گھبرائی ہوئی ہے, چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے, اور ایز یوزول لوگوں نے تماشے گھیرا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, بائک کو سائڈ میں لگائی, دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے, روڈ پار کر کے سامنے بینک میں گئے. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بینک کے اندر فائر ایکسٹنگوشر لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گئے بینک سے فائر ایکسٹنگوشر نکال کے ایزیلی آ کے 2 منٹ کے اندر اندر انہوں نے بونٹ کی آگ جو گاڑی کے بونٹ میں لگی, میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. ابھی میں حال ہی میں نے بڑے واقعات دیکھے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی زبردست سی خدمات ہیں, اور یہ اس چیز کی اویئرنیس ہماری یوتھ میں ہونی چاہیے, عوام میں ہونی چاہیے. فرسٹ ایڈ کا بڑا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, تو سیفٹی فرسٹ کے حوالے سے آپ کیا بات کہیں گے؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یوتھ کے حوالے سے معاشرے میں جو فرسٹریشن ہے, تو اس فرسٹریشن کے حوالے سے تو ان کو دیکھ کر وہ بات تو ضرور یاد آتی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ساخی. اصل میں یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں نیا نیا لگتا ہے, لیکن جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں اس میں نیا کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں پیٹرول پمپس پر بھی جو لوگ پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ امریکن اسٹڈی کارڈک بینگ اے کارڈیولوجسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں اگر 100 لوگوں کو اٹیک ہو جائے تو امریکہ کا کنسیپٹ رکھیں کہ ود ان منٹس جو ہے ہیلی پیڈ بھی آ جاتا ہے ان کے پاس, اور ان کا ایمبولینس سروس ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے پاس ہے. اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپریشن کے علاوہ سب کچھ شاید اس ایمبولینس سروس میں ہی کارڈک پیشنٹ کا ہو جائے, سب کچھ ہوتا ہے اس میں موجود. اس کے باوجود ان کی اسٹڈی ہے کہ اس میں سے 50% ہاسپٹلس پہنچ پاتے ہیں اور 50 میں سے 50% بچتے ہیں. یہ امریکن اسٹڈی ہے. اب اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو دادو میں اگر کسی کو اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا, شہدادپور میں کسی کو اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا. جی جی امن ایمبولینس ایک آج کرنا ہمارے ساتھ, وہ یہ سب چیزیں کچھ بہتر, جی بالکل میں بالکل ہمارے استعمال میں رہتی ہے اور کافی بہتر ہے. اس میں تھوڑا سا ٹرینڈ اسٹاف ایز کمپیئرڈ ہوتا ہے. جیسے آج کل آکسیجن کی بات ہوتی ہے تو اس میں بنیادی طور پہ آکسیجن, امبو ٹیکنیک, یہ تمام چیزیں CPR کے ٹیکنیشینس یہ ہوتے ہیں.
اس کے ساتھ جیسے انہوں نے بات کی تو یہ حادثات ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں. اس شہر میں کتنا بڑا حادثہ ہوا کہ 256 لوگ جل کر مر گئے. یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے. روڈ پر ہم آئے دن یہ حادثات دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں جہاں ان کی ٹریننگز کا جو معاملہ ہے, ٹریننگ کو تو سلام کرنا چاہیے, لیکن جو یوتھ اس وقت بنیادی جذبے سے محروم ہو چکی ہے کہ اس وقت کرنا ہے, ان کی ہیلپ کرنی ہے. ہمارا یہی ایک جذبہ تھا. اس وقت اس موبائل ٹیکنک نے لوگوں کو اس چیز پہ لے آئے کہ بس اس وقت شاید موبائل بنا کر میں اپنے کسی دوست کو بھیج دوں. یہ انتہائی مذمت کرنے والی بات ہے. اس یوتھ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس وقت کیا کیا جانا چاہیے. یقیناً یہ ان کا جذبہ اور یہ تنظیم قابل ستائش ہے. اور اب میں چاہوں گا خضر بھائی کوئی اپنا آخری میسج ہمارے اپنے پسندیدہ آپ کے پسند کرنے والے ناظرین کے لیے. ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ اس وقت ملک و قوم کو انتشار سے زیادہ کام کی ضرورت ہے, اور ہماری ملک و قوم کو تنقید سے زیادہ مستحکم صورتحال کی ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے سیاستدانوں پر, اپنے حکمرانوں پر ہم صرف اور صرف تنقید کرتے رہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں ایک بحیثیت قوم ایک بہترین معاشرہ بننا چاہیے, ایک بہترین قوم بننا چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے, تنقیدی پہلو پر نہیں, ہمیشہ اصلاحی پہلو پر اور ترقیاتی پہلو پر. بالکل, بہت اچھا میسیج ہے. اور جس طرح سے خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارے خضر صاحب اور ہمارے جو ان کے ایڈوائزر آج موجود ہے, ایڈوائزر تو خود میں ہی ہے, ڈائریکٹر صاحب موجود ہوئے, ڈائریکٹر آف ٹریننگ, اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے رہنمائی فرمائی اس بات کی, تو ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان سب چیزوں میں پیش و پیش ہوں, اور ہم سب کو ان سب چیزوں کی اویئرنیس لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بڑے حادثات پیش آتے ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. بس اب میں یہی بات کہہ کر اختتام کروں گا اور ہم آگے دیکھیں گے راہ نیک سحری کی تیاری. ناظرین, آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آج بھی ہماری رمضان ٹرانسمیشن دیکھی ہوگی, آپ بھی حصہ ہوتے ہیں ہمارے. تو آج ہم نے 14ویں سحری کا اختتام کرنے کو ہے. کل ہم ملیں گے 15 سحری کے آغاز میں آپ کے ساتھ. امید کرتا ہوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں. اپنے میزبان زید اختر کو اجازت دیں. اللہ حافظ و نگہباں. خود کو بچا لے دوزخ سے, تو غافل انسان.